السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ سے حضرت بلال کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا اور کون یہ کرنے والا تھا اور کون یہ سب کر رہا تھا اور اس کو کس نے آزاد کرایا، اس بیان کریں گے۔ لہٰذا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ پیارے دوستو، دین کی بات کو دیکھنا ثواب ہے۔ پیارے دوستو، ابیہ ابن خلق مکے کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا۔ پیارے دوستو، وہ شرک کا بہت بڑا پیشوا اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا شیطان تھا۔ پیارے دوستو، ایک دن اس کو پتہ چلا کہ کسی غلام نے بتوں کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لیا ہے۔ اس نے غلام کو بلا کر فوراً پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تو نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے۔ بلال سے کہنے لگا، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگا، پیارے دوستو، حضرت بلال نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ ابیہ لال بیلا ہو گیا سن کر۔ پیارے دوستو، ابیہ کہنے لگا کہ محمد کے خدا کی عبادت کرنے کا یہ مطلب ہوا تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ ابیہ کہنے لگا کہ سیدھی طرح راہ پہ آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے غلام رہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی پرورش کرو۔ پیارے دوستو، حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے ابیہ بن خلق کو جواب دیا۔ حضرت بلال نے کہا، میرے جسم پر تو تیرا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ پیارے دوستو، حضرت بلال نے کہا، اب اللہ کی عبادت میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہارے خود کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں۔ حضرت بلال کی یہ بات سن کر ابیہ بن خلف خطرناک ہو گیا۔ پیارے دوستو، ایک غلام نے اسے بے دھڑک ہو کر جواب دے دیا تھا۔ پیارے دوستو، اس نے کہا کہ پھر اپنی بے دیدی کا مزہ چکھ۔ اس نے ظلم ستم شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، ابیہ بن خلق کا ظلم شروع ہو گیا۔ حضرت بلال، پیارے دوستو، ابیہ کے ظلم شروع ہو گئے۔ مکہ کی زمین گرمی کے سبب بڑی مشہور تھی۔ پیارے دوستو، ابیہ اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی دھوپ جا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا کہ وہ کروٹ نہ لے سکے۔ پھر کہتا تھا، محمد کے دین سے باز آ جاؤ۔ پیارے دوستو، اس ظلم کے باوجود بھی اس غلام کے یہی جواب نکلتا تھا، احد 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 کے بغیر کچھ نہیں نکلتا تھا۔ ابیہ مزید ظلم بڑھاتا جا رہا تھا اور حضرت بلال پر بہت زیادہ ظلم کر رہا تھا۔ حضرت بلال ان کو بڑی ہنسی خوشی سہ رہے تھے۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ تو ابیہ بن خلق نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پورا دن اور پوری رات اپنے غلام کو بھوکا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر اسے لٹا کر اسے دیکھ کر تماشا بنا رہے تھے۔ ابیہ کی یہ کوشش بھی اسے حق سے ہٹا نہ سکی۔ پیارے دوستو، ابیہ تھک ہار کر مکے کے بدماش لڑکوں کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ اس پر اتنا ظلم کرو کہ یہ محمد کا نام نہ لے، نام بھول جائے۔ یہ لڑکی امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس پر تشدد کر رہے تھے۔ پیارے دوستو، جسم کے کپڑے اتروا کر اور لوہے کی چادریں پہنا کر تپتی ریت پر لٹا دیا کرتے تھے اور دھوپ پر کھڑا کر دیا کرتے تھے،
لیکن غلام کی زبان سے احد 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 کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اسلام کی راہ میں یہ ظلم سہنے والے صحابی بلکہ کوئی اور نہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔ پیارے دوستو، انہی ظلم و ستم کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسی طرف سے گزر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے امیہ سے فرمایا کہ اے امیہ، اس بے کس مظلوم پر اتنے ظلم و ستم مت کرو۔ امیہ، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدا واحد کی عبادت کرتا ہے۔ اگر امیہ تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ پیارے دوستو، امیہ بن خلف نے حیرانگی سے کہا کہ میں یہ تمہاری خیالی آخرت کو نہیں مانتا، اور کہنے لگا جو میرے دل میں آئے گا میں تو وہی کروں گا۔ پیارے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر کافی پریشان ہوئے، اور آپ نے پھر بھی اسے سمجھایا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اس مظلوم پر ظلم کے پہاڑ توڑنا آپ کی شان و شانی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اس میں امیہ نے تنگ آ کر یہ کہا کہ اگر تم اس کی اتنی ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ پیارے دوستو، امیہ خلف بن کہنے لگا کہ آپ اس کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ تو حضرت ابو بکر جلدی سے تیار ہو گئے اور کہنے لگے بتاؤ کیا دام لیتے ہو اس کا؟ امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فستاس رومی ہے، وہ مجھے دے دے اور اسے لے جا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً ہی راضی ہو گئے۔ پیارے دوستو، جبکہ امیہ کا یہ خیال تھا کہ فستاس ایک نہایت کارآمد غلام ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں اسے دینے سے انکار کر دیں گے، مگر آپ نے سنا تو اسے فوراً دینے کی حامی بھری۔ آپ فوراً راضی ہو گئے۔ امیہ کو بہت مایوسی ہوئی، 40 بوکیا چاندی کی بھی فرمائش کی۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق فوراً راضی ہو گئے۔ حضرت بلال کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے، اور پیارے دوستو سارا ماجرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اس میں میرا بھی حصہ ڈال لو۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے خدا کی راہ میں آزاد کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس غلامی میں 28 سال گزار دیے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، دل و جان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو اپنی جان لڑا دیتے۔